مادا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، مادا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، مادا رتبہ کی یہ سجنوں، مادا رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے کل کائنات کو بنایا، پیدا کیا اور روزی کا بھی انتظام فرمایا۔ درود السلام آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، والی بطحا، محبوب خدا، امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرات و حاضرین، جو آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ اتنا بڑا پیغام اگر انسان اس بات کو سمجھ لے، جان لے، پہچان لے، عمل کر لے، اس انسان کی دنیا بھی بہتر بن جائے گی اور آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں
وہ ہے امانت داری۔ امانت یہ امن میں ہے، جس کا معنی ہے بے خوف ہونا، نہ ڈر ہونا۔ امانت کا معنی کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے بے خوف ہونا، نہ ڈر ہونا۔ یہ میں کھلا، یہ میں یقیناً جب کوئی بھی انسان اللہ کے حقوق کو پورا کرتا ہے اور انسانوں کے حقوق کو وہ پورا کرتا ہے، وہ انسان امن میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کو کسی کا نہ کوئی ڈر رہتا ہے، نہ کوئی خوف رہتا ہے، چونکہ اس نے اللہ کے حقوق کو پورا کیا اور انسانوں کے حقوق کو بھی پورا کیا۔ اور جس آدمی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس آدمی کو ایماندار کہا جاتا ہے، چونکہ اس نے دین کا معاملہ بھی پورا کیا ہے اور دنیا کا معاملہ بھی پورا کیا ہے۔ اسی طرح اس آدمی کو بھی ایماندار کہا جائے گا جس آدمی کے پاس کسی کا حق ہو، کوئی امانت کے طور پر اس کے پاس چیز رکھواتا ہے، بعینی ہی اسی طرح وہ واپس کر دیتا ہے، فرمایا وہ آدمی بھی ایماندار ہے۔ اسی طرح اس آدمی کو بھی ایماندار کہا جائے گا جس کے پاس راز کی باتیں ہیں، اپنے دوستوں کا راز ہو یا گھر والوں کا راز ہو یا جماعت کا راز ہو، محلے کا راز ہو، پھر وہ راز کی باتیں اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، فرمایا یہ ایماندار ہے۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر راز کی باتیں لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہے، فرمایا یہ خیانت کرنے والا ہے، یہ خیانت کرنے والا آدمی ہے۔ اور اسی طرح اس آدمی کو بھی ایماندار کہا جائے گا جو کسی کو صحیح مشورہ دیتا ہے۔ اسی طرح اس آدمی کو بھی ایماندار کہا جائے گا جو کسی کا ملازم ہے، ملازمت کے دوران وہ پوری ذمہ داری نبھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 8 گھنٹے اس نے ڈیوٹی کرنی ہے، پھر وہ پورے کے پورے 8 گھنٹے وہ لگاتا ہے، یہ آدمی ایماندار ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر 1 گھنٹہ لیٹ آتا ہے اور 1 گھنٹہ وہ پہلے ہی چلا جاتا ہے، 8 گھنٹے وہ پورے نہیں کرتا، یہ آدمی خیانت کرنے والا ہے۔ ایماندار اس کو کہا جائے گا جو ٹائم دیا جائے اور اس ٹائم کے مطابق وہ پورا کام کرتا ہے، وہ آدمی ایماندار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، اور اسی طرح دین کے معاملے کو بھی سمجھیں۔ نماز یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالصَّلَاةُ الْأَمَانَةُ وَالْوَضُوءُ أَمَانَةُ وَالْكَيْلُ أَمَانَةُ۔ نماز بھی اللہ کی امانت ہے، وضو بھی اللہ کی امانت ہے، ناپ تول یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اور جو آدمی ایک دن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بے نمازی ہیں، نمازوں کی وہ پابندی نہیں کرتا، وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نمازوں کے اندر سستی پیدا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، وہ خیانت کرنے والا ہے۔
ایک دن میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی ایک دن میں ایک نماز پڑھتا ہے، 4 چھوڑ دیتا ہے، کبھی وہ 3 پڑھتا ہے، کبھی وہ 4 پڑھتا ہے، کبھی وہ 5 پڑھتا ہے، کبھی وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی خیانت کرنے والا ہے۔ یا اسی طرح وہ آدمی جو نماز کا حق ہے اس کے حق کو پورا نہیں کرتا، فرمایا وہ بھی آدمی خیانت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو رکوع نہیں صحیح کرتا، سجدہ نہیں صحیح کرتا، وہ نماز کا چور ہے، ڈاکو ہے، نماز کی وہ چوری کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جو نماز کا چور ہو اس کے ایماندار کیسے کہا جائے؟ وہ نماز بھی خیانت کرتا ہے، اور جو بھی انسان خیانت کرتا ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جس آدمی نے نمازوں کو ضائع کیا، خیانت کیا، قیامت والے دن اس آدمی کو غی وادی کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ غی وادی جہنم کا ایک گڑھا ہے، جہنمیوں کی پیپ اس میں جمع ہوتی ہے، اور اس گڑھے کے اندر اس آدمی کو داخل کیا جائے گا، ڈالا جائے گا جو آدمی نمازوں کو ضائع کرتا ہے، نمازوں میں خیانت کرتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے، لیکن آج ہم اس جرم کو جرم نہیں سمجھتے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر میں اپنی مسجد کے اندر جتنے ساتھی دوست احباب بیٹھے، اگر میں سوال کروں آمج کیا سارے نمازی ہیں؟ چند لوگ ہاتھ اوپر کریں گے، اکثریت ہماری بے نمازی۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ خیانت ہے۔ نماز اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ جو انسان نمازوں کو ضائع کرتا ہے، نمازوں کو صحیح نہیں پڑھتا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے قیامت والے دن اس آدمی کو غی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایماندار وہی ہے جو ایک دن میں 5 وقت کی نماز کو صحیح سنت کے مطابق ادا کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو بھی اللہ کی امانت ہے، روزہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ روزہ بھی سنت کے مطابق افطار کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ حج بھی اللہ کی امانت ہے، اس کو بھی سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ وضو بھی اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرنا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنا یہ ہر جس نے بھی وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو سے پہلے جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں۔ پھر سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے اچھی طرح کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، 3 دفعہ چہرہ دھوئیں، بازو دھوئیں، اور سر کا 1 دفعہ مسح کریں، اور پاؤں 3 دفعہ دھوئیں۔ یہ سنت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 دفعہ کی بجائے اپنے اعضاء کو 4 دفعہ دھو لیتا ہے یا 5 دفعہ دھو لیتا ہے، فرمایا وہ آدمی خیانت کرنے والا ہے، نافرمان ہے، اس نے گناہ کیا۔ سنت یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو صرف 3 دفعہ دھویا جائے، اس سے زیادہ مرتبہ نہ دھویا جائے۔ جو دھوتا ہے وہ خیانت کرتا ہے، جس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ اور جب وضو سے فارغ ہوتا ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور پھر اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازوں کھول دیتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمانداری کا فائدہ۔ میرے بھائیو، اگر خیانت کریں گے تو اس کی سزا میں ملے گی۔ اسی طرح غسل جنابت یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ یقین جانا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ، ایسے بزرگ جنہوں نے ساری زندگی گزار لی لیکن ان کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا۔ جب تک میرے بھائیو احترام کی صورت میں یا صحبت کی صورت میں
کوئی بھی انسان جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، جب تک وہ سنت کے مطابق غسل نہیں کرتا وہ پاک نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہری طور پر اس کے کپڑے صاف ہیں، اس کا جسم صاف ہے، وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا جب تک سنت کے مطابق وہ غسل نہیں کرے گا۔ اللہ صرف انسان کی پاکی کو دیکھتا ہے، ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا، باطنی حالت کو دیکھتا ہے۔ وہ کیسے انسان پاک صاف ہو سکتا ہے؟ فرمایا جب کوئی بھی انسان جنبی ہو جائے اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے، جس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرمایا جب انسان کوئی جنبی ہو وہ غسل کرنا چاہتا ہے، پہلے اس کو ہاتھ دھونے چاہیے، پھر جو مخصوص حصہ ہے شرمگاہ اس کو اچھی طرح دھونا چاہیے، پھر دوبارہ سے ہاتھ دھونے کے بعد پھر وہ بسم اللہ پڑھے۔ اگر غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اب اس نے استنجا کیا ہے، ہاتھ دھو لیے ہیں، اب اس نے وضو کی نیت کی ہے، یہاں پہ بسم اللہ پڑھے گا، یہ لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ وہ ہاتھ دھوئے، کلی کرے، اچھی طرح پانی حلق میں لے کر جائے، اگر روزہ نہیں ہے ناک میں پانی چڑھائے، 3 دفعہ یہ عمل کرے، چہرے کو 3 دفعہ دھوئے، بازوؤں کو 3 دفعہ کونی سمیت دھوئے، اور پھر سر کا مسا نہیں، مسے کی بجائے وہ 3 پانی کے چلو لے گا، سر میں ڈالے گا اور انگلیوں کے ساتھ اپنے سر کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے، ہر بال کے نیچے گندگی ہوتی ہے، جب پانی لگے گا تو پھر وہ گندگی ختم ہوگی، بالوں کی جڑوں تک پانی جانا چاہیے۔ 3 دفعہ وہ سر میں چلو ڈالے، پھر پورے جسم کے اوپر 3 دفعہ پانی بہائے، آخر میں وہ پاؤں دھوئے۔ یہ ہے سنت۔ جو آدمی اس طریقے سے غسل کرتا ہے اس کا غسل صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے، وہ آدمی ایماندار ہے۔ جو اس طریقے کے مطابق غسل نہیں کرتا وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ آدمی ناپاک ہی رہتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میرے بھائیو، اگر مخصوص جو حصہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا، پھر اس نے اسی طرح کپڑے پہن لیے، اسی غسل کے ساتھ، اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر مزید اس نے نہانا ہے، صابن یا شیمپو استعمال کرنا ہے، نہا لے، اس کا غسل تو برقرار رہے گا، لیکن وضو اس کا ختم ہو جائے کہ اس لیے کہ اس کا شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، پھر نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرے۔ گویا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غسل جنابت ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، سنت کے مطابق غسل کرنا چاہیے۔ جتنے بھی میرے بھائیوں دین کے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی امانت ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ جسم یہ اللہ کی امانت ہے، ہاتھ اللہ کی امانت، آنکھیں اللہ کی امانت، یہ پاؤں اللہ کی امانت، گویا کہ پورا جسم اللہ کی امانت ہے، اس میں ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ اس کا کیسے زنا ہے؟ فرمایا جب اللہ کی یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، جب ہم آنکھوں کے ساتھ کسی کو بری نگاہ سے دیکھیں گے، فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کانوں سے گندی باتیں سنیں گے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اگر ہاتھ کے ساتھ کسی کو چھوئیں گے یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اگر برائی کی طرف چل کر جائیں گے یہ قدموں کا زنا ہے۔ تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا جسم، تمہارے ہاتھ، تمہارے قدم، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو امانت میں خیانت ہوگی، جس کا بہت بڑا جرم ہے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرو، نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔
یہاں میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ جو انسان عمل نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے امانتوں میں خیانت کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس اللہ کی صحیح بات اور اس کے رسول کی صحیح بات موجود ہے، حق سچ وہ جانتا ہے، سچی بات کو وہ جانتا ہے، پھر اس کو وہ چھپا کر رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان نہیں کرتا، فرمایا وہ بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے، جس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھپاتے ہیں صرف دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کے مقصد کے لیے، لوگوں کے سامنے وہ حق بات نہیں بیان کرتے، دنیا کے مفاد کے لیے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جتنی وہ کمائی کرتے ہیں فرمایا وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ ولا یکلمہ اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی معلوم ہے، پھر وہ لوگوں کو دنیا کے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے سچی بات نہیں بتاتا، قیامت کے دن اس آدمی کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے، یا وہ لوگ جو اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ خیانت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتا، یا تو وہ بیان کرتا ہے صرف لوگوں کو بتاتا ہے، خود وہ عمل نہیں کرتا، فرمایا یہ بھی خیانت کرنے والا آدمی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، پیڑ کی ساری آنتریاں باہر نکال دی جائیں گی، اور یہ آدمی، یہ عالم دین جو لوگوں کو صرف نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، قیامت کے دن اپنی آنتریوں کے ارد گرد گھومے گا، چکر لگائے گا، لوگ جمع ہو جائیں گے، پوچھیں گے آپ کو کیا ہوا؟ یہ کہے گا کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، میں نے اپنی ذات کے ساتھ خیانت کی کہ میں صرف آپ کو حکم دیتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے جہنم کے اندر یہ سزا دی ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے میرے بھائیو۔ اس لیے ہمیں حکم یہی ہے، نہ اللہ کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرو اور نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ مانت کا لفظ میرے بھائیو، اگرچہ ہمیں یہ بظاہری طور پر بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے امانت کے لفظ کے اندر ساری شریعت شامل ہے اور دنیا کے معاملات سارے شامل ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمان کے سامنے پیش کیا کہ آپ اس کا بوجھ اٹھا لیں، تو آسمان نے کیا کہا؟ اپنی مجبوری ظاہر کی، مزدوری دکھائی، اللہ امانت کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے پھر زمین کے سامنے امانت کو پیش کیا، زمین نے انکار کر دیا، اللہ میں نافرمانی نہیں کرتی،
لیکن امانت کا بوجھ بہت بڑا ہے، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ جواب دے دیا۔ اللہ نے امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پہاڑوں نے جواب دے دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے امانت کو پیش کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام پتہ ہے کیا کہتے اللہ اگر میں امانت کا بوجھ اٹھا لوں تو پھر مجھے ملے گا کیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا، قرآن مجید میں فرمایا، جس کی وضاحت کی، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم اگر تو امانت کا بوجھ اٹھا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرما دیں گے، ایسی جنت جس کے درمیان میں دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی نہریں اللہ نے جاری کی۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، آپ کو پاک صاف بیویاں بھی عطا کی جائیں گی، اور وہاں جنت کے اندر جو درخت ہیں ان کا سایہ بہت زیادہ ہے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ تم نے عمل یہ کرنا ہے کہ امانت کو ادا کرنا ہے اور لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تو یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا مالک بنا دے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ قبول ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا اگر تو نے نافرمانی کی، امانت کا یہاں مطلب یہ ہے اطاعت فرما برداری کرنا۔ فرمایا اگر تو نے نافرمانی کی، اے آدم اگر تو نے نافرمانی کی، اور یہ بات یاد رکھنا اس کی سزا بھی بہت زیادہ ملے گی آپ کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ، میرے بھائیوں بات بہت غور سے سننے والی ہے، توجہ سے، آج ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں، امانت کا مطلب نہیں جانتے اور امانت کا حق ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہر آدمی پریشان ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم امانت کا مطلب جان لیں، اس کی پہچان کر لیں، اس کے اوپر عمل کر لیں، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے، جو اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن اسی خیانت کے ساتھ ہی اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ ہی اس آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس آیت کی تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، امانت کا مطلب بتانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس حدیث سے میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہم معاشرے کے اندر ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس نے اپنے کندھے کے اوپر اونٹ کو لادا ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسپیکر کا کوئی مسئلہ تو نہیں، چونکہ میرا مقصد صرف سمجھانا ہے، یہ بہت اہم قیمتی باتیں، وقت بہت تھوڑا ہے میرے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی آئے گا، اس نے اپنے کندھے کے اوپر اونٹ لادا ہوا ہوگا، اونٹ بلبلاتا ہوا آئے گا اور کیا کہے گا کہ اس آدمی نے مجھے مال غنیمت سے چرایا تھا، چوری کیا تھا۔ وہ آدمی آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کا نبی میری مدد کیجئے، میری سفارش کیجئے،
میں نے چوری کی، میں نے خیانت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے؟ فرمایا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی سفارش نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج ہم چوری کر لیتے ہیں، اس کے جرم کو جرم نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ چوری کی پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائی اس کا پتہ تب چلے گا جب انسان قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، اس نے گھوڑا اٹھایا ہوا ہوگا اور گھوڑا بول کر کہے گا اللہ اس نے چرایا تھا، چوری کیا تھا، مال غنیمت سے اس نے خیانت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے نبی میری اس سے جان چھڑائیں، میں اس سے جان بچانا چاہتا ہوں، یہ میری جان نہیں چھوڑتا چونکہ میں نے خیانت کی تھی، میں نے چوری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آپ کی میں مدد نہیں کر سکتا، آپ کی میں سفارش نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گھوڑے کو چرایا، چوری کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ آج چوری سمجھنا آسان تھا۔ اور اسی طرح ایک اور آدمی آئے گا، اس نے بکری اٹھائی ہوگی، بکری بولے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اللہ کے نبی میری اس سے جان چھڑائے، میں اپنی جان کو بچانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، نہ آپ کی سفارش کر سکتا ہوں، اس کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آئے گا، اس نے غلام اٹھایا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا اللہ کے نبی میری اس سے جان چھڑائیں، میں اسے بچنا چاہتا ہوں، میں نے خیانت کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، اس آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اسی طرح اور آدمی آئے گا، اس نے اپنے سر کے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم کپڑا چوری کر لیتے ہیں، 1 میٹر کی بجائے 2 میٹر 3 میٹر یا تھن کے تھن اٹھا لیتے، کوئی بات نہیں، کر لے چوری، قیامت کے دن اس کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی جتنا کپڑا چوری کیا قیامت کے دن اتنا ہی کپڑا اس کے سر کے اوپر رکھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اللہ کے نبی میری مدد کیجیے، میری سفارش کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں نے دنیا میں آپ کو اس بات کا پیغام دے دیا تھا، امانت میں خیانت کرنا، چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، تو نے میری بات نہیں مانی، آج اس کے بدلے میں تجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ اسی طرح وہ چیز جو بے جان ہے، سونا چاندی، گویا کہ میرے بھائیوں جو آدمی جو کچھ بھی دنیا میں چوری کرتا ہے، چراتا ہے اور کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، قیامت والے دن وہ چیز اس کے ساتھ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، مدد کے لیے پکارے گا، سفارش کے لیے پکارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو کچھ بھی اس نے چرایا، چوری کیا، خیانت کی، اللہ اس آدمی کو فرمائے گا وہ ساری چیزیں لے کر آؤ، جو اپنے دنیا میں چوری کی، خیانت کی، وہ ساری چیزیں لے کر آؤ۔ آدمی کہے گا اللہ میں کہاں سے لے کر آؤں، دنیا تو ختم ہو چکی ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس آدمی کو حاویہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ حاویہ جہنم کی ایک وادی ہے، فرمائے اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، اور جب اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا وہاں دیکھے گا وہ ساری چیزیں جہنم کے اندر پڑی، اور یہ آدمی ساری چیزیں جمع کر کے اپنے کندھے کے اوپر اٹھائے گا، جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا کہ میں اللہ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں میں نے جو چوری کی۔ فرمایا جب وہ درمیان میں پہنچے گا وہ ساری چیزیں پھر گر جائیں گی، پھر لینے کے لیے جائے گا، پھر گر جائیں گی، پھر لینے کے جائے گا، پھر گر جائیں گی۔
فرمایا اس آدمی کے لیے جو انسان چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اسی طرح ہوتا جائے گا، جہنم کے اندر یہی کام کرتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان چوری کرتا ہے، کوئی کسی کا مال چراتا ہے اور خیانت کرتا ہے، اس چیز کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، 70 سالوں کے بعد بھی وہ چیز جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اس چیز کو لے کر آؤ، وہ آدمی لینے کے لیے جائے گا، 70 سال وہ جہنم کی آگ کے اندر جلتا رہے گا، تب بھی وہ جہنم سے باہر نہیں نکلے گا۔ آج ہم بآسانی سے کسی کا کپڑا چوری کر لیتے ہیں اور کسی کی بکری چوری کر لیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، ہم یہ سمجھے پھر کیا ہوا، پیسے چورا لیتے ہیں، ہم یہ سمجھے کون سا جرم۔ میرے بھائیو اس کا پتہ تو قیامت کے دن لگے گا۔ ایک چیز کی وجہ سے انسان کو 70 سال جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث، اندازہ لگائیں میرے بھائیو اس بات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، آپ کی خدمت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرا لی، جہاد کیا، تیر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو، آپ کا خادم شہید ہو گیا، وہ جنت کا مالک بن گیا۔ صحابہ کرام نے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ کی قسم، اس میرے خادم نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، اس چادر کی وجہ سے اللہ نے اس خادم کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، جہنم کے اندر وہ چلا گیا، اس کی شہادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ایک چادر کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں میرے بھائی، اس کی سزا کتنی بڑی ہے، ایک چادر کی وجہ سے اللہ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں خیانت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ اور اس کے رسول کی خیانتوں میں خیانت نہ کرو، امانتوں میں خیانت نہ کرو، نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، اس کی سزا بہت بری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 4 نشانیاں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 3 اور ایک حدیث میں آتا ہے 4 نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے، اور لڑائی کے موقع پر وہ گالی بہت دیتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں منافق کے اندر ہیں۔ میرے بھائیو اس نشانیوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں، کیا ہم سارے لوگ ایسی نشانیوں سے پاک صاحب؟ کوئی ایک آدمی کہے میں جھوٹ سے پاک ہوں، کوئی ایک آدمی کہے کہ میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، کوئی ایک آدمی کہے میں نے خیانت نہیں کی اور میں گالیاں نہیں دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان کے لیے یہ 4 نشانیاں مقرر کر دی، اور پھر یہی بس نہیں، منافق کے لیے اللہ نے کیا سزا مقرر کی ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا قیامت کے دن منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں داخل کیا جائے گا۔ سب سے سخت ترین سزا اگر قیامت کے دن ملے گی تو وہ منافق کو ملے گی۔ میرے بھائیو آج ہمارے اندر بھی وہی علامات ہیں، وہی نشانیاں ہیں جو منافق کے اندر ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آئے، اس نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن آدمی بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا مومن آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو پھر جھوٹ بولے؟ جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں، اور جو مومن ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آج کیا ہم جھوٹ سے پاک صاف؟ نہیں میرے بھائی،
خیانت سے پاک صاف ہے؟ نہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، اور گالیاں بھی موقع ملتا تو ہم گالیاں بھی دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس سے بچنا چاہیے، خیانت سے بچیں۔ اگر کوئی، چونکہ خیانت کے نقصان بہت ہے، جب کوئی انسان خیانت کرتا ہے وہ آدمی دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا دوست جو بھی ہے، جو خیانت کرنے والا ہے، جو چوری کرتا ہے، کیا آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے؟ کبھی آپ نے کہا ہے کہ وہ اچھا آدمی؟ وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ خیانت کا یہ نقصان ہے، اور یہی بس نہیں، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہی بس نہیں، منافقوں کی صف میں وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیانت کرتا ہے وہ ایمان سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم خیانت کو سمجھتے کچھ نہیں، یہ جرم کو جرم نہیں سمجھتے۔ اگر میرے بھائیوں ہم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں، ایک دعا میں آپ کو بتاؤں گا، اب اس دعا کو یاد کر لیں، یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنه بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فإنها بئست البطانہ۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے، یا اللہ میں فاقے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، میں خیانت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائی اس دعا کو یاد کر لیں، یقیناً یہ خیانت کرنا بہت بڑی لعنت ہے، جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کی برکت سے محفوظ فرما دے۔ اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں، اب ذرا ان کی طرف آئیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے میرے پاس، جو ایماندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدے کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ جنت الفردوس کے مالک بن جاؤ گے اگر ہم اپنی امانتوں کو ادا کریں اور اپنا وعدہ پورا کریں، جنت الفردوس کے مالک بن جائیں۔ اور یہی بس ہے میرے بھائیوں، جو اماندار بن جاتا ہے اللہ اس کو دنیا کا مال بھی دے دیتا ہے، خزانہ بھی دے دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جب زلیخا نے اس کو دعوت دی، برائی کی، دعوت کو ٹکرا دیا، خیانت نہیں کی، الزام لگا دیا، جیل میں چلے گئے، قیدی بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب آیا تو لوگوں نے کہا جیل کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام یوسف ہے، وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو لے کر آؤ، ایلچی بھیجا۔ جب وہ ایلچی نے آ کر کہا کہ یوسف آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے، تو آگے سے یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ ایلچی کو واپس دے دیا، کہا جاؤ بادشاہ کو جا کے کہو وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کا کیا بنا، ان کا کیا حال ہے، چونکہ اللہ ان کے مکر کو اچھی طرح جانتا ہے کہ انہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا۔ وہ ایلچی واپس چلا گیا۔ ساتھیوں نے کہا، جو جیل کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا یوسف آپ چلے جاتے، بادشاہ نے آپ کو بلایا، آپ کو رہائی مل کے آپ چلے جاتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ فرمایا میں بادشاہ کے گھر میں رہتا تھا، میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، چونکہ خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جب بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا یہ ہاتھ کاٹنے کا کیا معاملہ ہے، پھر بادشاہ کی بیوی نے کہا
انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، ہم نے یوسف علیہ السلام کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، وانه لمن الصادقین، یوسف علیہ السلام تو سچے تھے، وہ برائی سے پاک صاف تھے، ہم نے الزام لگایا۔ جب مصر کے بادشاہ کو یہ پتہ چلا، اس نے بڑی عزت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی دی، صرف رہائی نہیں ملی، ایماندار سمجھا، اچھا سمجھا، نیک سمجھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کیا کہا؟ قال انک اليوم لدینا مکین امین، آج کے بعد آپ کو امین مقرر کیا گیا، صرف مین ہی نہیں، آپ کو خزانے کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ ایمانداری کا اندازہ لگائیں، وہ غلام تھے، قیدی تھے، ایمانداری کی وجہ سے اللہ نے آج مصر کا اس کو بادشاہ بنا دیا، خزانے کا مالک بنا دیا۔ میرے بھائیو، اگر آج ہم اپنے اندر ایمانداری پیدا کر لیں، یقیناً دولت ہمارے قدم چومے گی۔ آج ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں دولت ملے، کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے اندر ایمانداری نہیں۔ آج اگر ہم اپنے اندر ایمانداری پیدا کر لیں، دولت ہمارے پیچھے آئے گی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو بہت ہی قیمتی ہے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ہم نے راستے میں تھوڑا سا آرام کیا، آرام کرنے کے بعد ہم نے اپنا دسترخوان بچھایا، کھانا کھانے لگے تو ہمارے پاس ایک بکریوں کا چرواہا گزرا، ہم نے اس کو دعوت دی، بھائی آگے ہمارے پاس آگے کھانا کھا لو۔ اس نے کیا کہا کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یار اتنی سخت گرمی ہے، لمبے دن ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا ہاں، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے تاکہ میرا مالک میرے اوپر راضی ہو جائے۔ میں دن کو بہت غنیمت سمجھتا ہوں، یہ میرے لیے ایام، یہ دن بہت قیمتی ہیں، میں اپنے مالوں کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں اس کو آزما کے دیکھوں کہ کتنا کو تقوی ہے اس کے اندر، چونکہ اس کے پاس بکریاں تھیں، وہ غلام تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار ایک بکری ہمیں بیچ دے، ہم اس کا گوشت بنائیں گے، پکائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے، ہم بھی کھا لیں گے، ایک بکری ہمیں بیچ دے۔ وہ غلام کہنے لگا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بکری بیچ نہیں سکتا۔ کہا یار آپ کا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، یہی کہنا کہ اتنی بکریاں ہیں، ایک بکری بھیڑیا کھا لے۔ تو آگے سے اس غلام نے کیا جواب دیا عبداللہ بن عمر کو؟ این اللہ، این اللہ، اگر میرا مجازی مالک نہیں دیکھ رہا، جو میرا حقیقی مالک ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بکری کو بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، مدینے میں آیا، اس مالک کو ملا جس کی بکریاں تھیں، اس نے کہا کہ آپ یہ غلام اور بکریاں مجھے دے دیں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ خرید لیں، خرید لی اس نے۔ پھر کیا ملا؟ ساری بکریاں اس غلام کے حوالے کر دی، ساری بکریاں خرید کر عبداللہ بن عمر نے اس غلام کو دے دی، اس کو بھی ذات کروا لیا۔ اندازہ لگائیں میرے بھائیو، یہ غلام تھا، نوکر تھا، اس نے اپنے مالک کی خیانت نہیں کی، یہ پہلے غلام تھا، نوکر تھا، آج یہ بکریوں کا مالک بن گیا ہے، خیانت نہ کرنے کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، اگر آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم دولت کے مالک بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ایمانداری پیدا کریں، یہی بس نہیں ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ ایک واقعہ بہت ایسا جو بہت ضروری میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی جس نے دوسرے آدمی سے قرض لیا، جب وہ دوسرے آدمی سے قرض لینے لگا، اس نے کہا کہ آپ دعا لیں، اور یہ بات یاد رکھیں، جب ہم کسی کو قرض دیں دعا بنانا ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، لکھنا بھی ضروری
ہے گواہ بنانا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 ہے وہ آدمی جس کے گھر میں بد اخلاق عورت ہے، اس کو سمجھانے کے باوجود وہ عورت نہیں سمجھتی، اس کو طلاق دے کے فرق نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں۔ اسی طرح وہ آدمی جو یتیم کا مال اس کی بلوغت سے پہلے اس کو واپس کر دیتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جب وہ کسی کو قرض دیتا ہے، دینے کے دوران پھر وہ کسی کو گواہ نہیں بناتا۔ گواہ بنانا ضروری ہے، لکھنا یہ شریعت کا حکم ہے، گواہ بنانا یہ شریعت کا حکم۔ فرمایا اس کی آدمی کی دعا قبول نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کا گواہ قرض دینا میرے بھائی اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، جو آدمی کسی کو قرض جس دن اس نے قرض دیا اس دن سے لے کر اس کی مدت تک جتنا اس نے قرض دیا، فرمایا ہر روز اس آدمی کو اتنا ثواب ملتا رہتا ہے، ہر روز اتنا اجر۔ پھر وہ آدمی غریب ہے، مفلس ہے، وہ آپ کا قرض واپس نہیں کر سکتا، پھر یہ آتا ہے، یہ مالک کہتا ہے میرے پیسے واپس کرو، کہتا ہے یہاں میں غریب ہوں، میں آپ کے پیسے نہیں واپس کر سکتا، مجھے ٹائم دے دے۔ وہ ٹائم دے دیتا ہے، جس دن سے اس آدمی نے اس کو ٹائم دیا، وقت دیا، فرمایا اس دن سے اس آدمی کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی، ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی اس نے کسی کو پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد جب لینے کی باری آئی وہ دوسرا صحابی غریب تھا، وہ نہیں دے سکا، جب اس کا نام سن کر وہ چھوٹ جاتا۔ ایک دن وہ قرضہ لینے کے لیے گھر آیا، بچہ نکلا، اس نے کہا آپ کا والد گھر ہے؟ بیٹے نے کہا ہاں گھر ہے۔ اس نے آواز دی، وہ بیچارہ شرم کا مارا باہر نکلا، شرمندہ، سر جھکایا ہوا باہر نکلا، آپ میرے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ میرے پاس ہے نہیں ہے، میں غریب ہوں۔ اچھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ حدیث آئی، کہا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو غریب ہے اگر ہم اس کو قرض دیتے ہیں، جو آدمی ایسے مقروض آدمی کو اپنا قرض معاف کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، اللہ قیامت کے والے دن لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کوئی نیکی ہے آپ کے پاس؟ وہ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی نیکی، کوئی نیکی ہے آپ کے پاس؟ اللہ کوئی نیکی۔ 3 دفعہ اللہ پوچھے گا، اللہ کوئی نیکی نہیں۔ پھر اللہ پوچھے گا، کہے گا اللہ مجھے ایک نیکی یاد آ رہی ہے، وہ کیا نیکی ہے؟ اللہ آپ نے مجھے اپنا فضل کیا تھا، اپنی رحمت کی سے میرے پاس دولت ہے، میں تجارت کا کام کرتا تھا، لیکن کچھ میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے تھے جو ادھار لے کے چلے جاتے، پھر میں ان کو ٹائم دیتا، وہ کچھ مجھے پیسے واپس کر دیتے تھے، لیکن کچھ ایسے غریب ہوتے تھے جو مجھے پیسے واپس نہیں کر سکتے۔ میں پھر ان کے ساتھ کیا کرتا، جو پیسے واپس نہیں کر سکتے تھے میں اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیتا۔ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئے گی، اتنی پسند آئے گی، اللہ فرمائے گا تو نے میرے بندوں کے اوپر آسانی پیدا کی، معاف کیا، آج میں آپ کو معاف کرتا ہوں، صرف معاف ہی نہیں جنت کا مالک بنا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں قرض دینا بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے۔ اسی طرح وہ بنی اسرائیل کا آدمی، اس نے قرض لیا، اس نے کہا گواہ لاؤ، اس نے کہا اللہ گواہ ہے، اس نے کہا زامہ لاؤ، اس نے کہا اللہ زامہ ہے۔ اس نے 1000 درہم لیے، پانی کا سفر کیا، اپنا کاروبار کرتا رہا، جب وقت آیا، میعاد آئی، میرے بھائیوں کی بھی بات یاد رکھیے، قرض لینا کوئی جرم نہیں، لیکن اس کو واپس کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم قرض کو واپس نہیں کریں گے قیامت والے دن اس کی ہمیں سزا ملے گی، یہ خیانت ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر کسی انسان کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں، فرمایا وہ آدمی قرض لے کے چلا گیا، جب میعاد آئی، وقت آیا، تو اس آدمی نے کہا کہ آج تو میرا ٹائم تھا اس کو قرض دینے کا،
میں نے یہ رقم واپس کرنی ہے۔ اس نے 1000 درہم گنے اور سمندر کے کنارے پہ آ گیا، کشتی کی انتظار کرتا رہا، کشتی نہ ملی۔ وہ پریشان ہو گیا، میں نے تو اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، اب کیا بنے گا، یہ تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ انتظار کرتا رہا، نہ کشتی آئی نہ جہاز آیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی، اس کو کھودا، 1000 درہم اس لکڑی کے اندر ڈالے اور ایک چٹھی لکھی، اس کو بند کر دیا اور پانی کے حوالے کر دیا۔ اللہ کو کیا کہا، یا اللہ جب میں نے قرض لیا تھا، آپ کو گواہ بنایا تھا، آپ کو ضامن بنایا تھا، اللہ آج ٹائم آ چکا ہے، آج میعاد وقت آ چکا ہے، یا اللہ یہ پیسے یہ رقم اس آدمی تک پہنچا دینا۔ دعا کی۔ ادھر سے وہ آدمی انتظار کر رہا تھا کہ میں نے اس کو پیسے دیے تھے، رقم دی تھی، وہ انتظار میں کہ آج اس نے پیسے لے کر آنا ہے، لیکن شام تک وہ انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی نہ جہاز نہ کشتی۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے، اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا، اس نے پیسے کیوں نہیں واپس کیے؟ لیکن شام ہو گئی، انتظار کرتے کرتے جانے لگا تو اس کو ایک لکڑی نظر آئی، کہنے لگا چلو میں خالی ہاتھ جانے لگا ہوں، یہ لکڑی میں ساتھ لے جاؤں، چلو اس کو جلاؤں گا، اپنے کام آئے گی۔ وہ لکڑی لے کے چلا گیا۔ جب اس نے اس لکڑی کو کاٹا تو اس کے اندر 1000 درہم نکلے، 1000 درہم نکلے اور چٹھی بھی نکلی۔ اس نے دے کر اپنی جیب میں ڈالی۔ کافی عرصے کے بعد پھر وہی آدمی جس نے قرض لیا تھا وہ دوبارہ گیا اس کے پاس، کہا کہ یار میں نے آپ سے 1000 درہم لیے تھے، یہ آپ اپنے درہم رکھ رہے ہیں، لیکن مجبوری ایسی تھی میں آپ تک نہیں پہنچ پایا۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ نے اس سے پہلے درہم بھیجے تھے؟ اس نے کہا میں نے لکڑی کے ذریعے بھیجے تھے، نہ جانے آپ کو ملے یا کہ نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، جس سے آپ نے بھروسہ یقین کیا تھا اس اللہ نے وہ لکڑی میرے تک پہنچا دی، وہ امانت میرے تک آ چکی ہے، اور اس کو واپس لے۔ اندازہ لگائے میرے بھائیوں، اگر کسی انسان کی نیت صاف ہے کہ میں نے کسی سے قرض لیا، میں نے اس کو واپس کرنا ہے، جب کوئی انسان ایسی نیت کر لیتا ہے اللہ بھی اس آدمی کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی قرض لے لے اور اس کو واپس، اگر ہم اپنی نیت کو صاف کر لیں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آخری باتیں ختم ہیں، آخری بات سے کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمیں کیسے بڑھنا چاہیے؟ بہت قیمتی واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی، اس نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، اس نے اس زمین میں ہل چلائے، خریدنے کے بعد ہل چلائے، اس زمین میں سونے کا مٹکا نکلا۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا، میں نے صرف زمین خریدی ہے، یہ سونے کا مٹکا نہیں خریدا۔ وہ مٹکا سونے کا لے کر اس آدمی کے پاس آ گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے، میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ سونے کا مٹکا میں نے نہیں خریدا، آپ اس کو رکھ لیں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے، جب میں نے زمین بیچی تھی ہر چیز آپ کی ہے، یہ مٹکا میرا نہیں آپ کا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ مٹکا میرا نہیں آپ کا ہے۔ دونوں کی آپس میں بحث شروع ہوگی۔ آج ہماری عدالتوں میں کیسے بحث ہے، ہم یہ عدالتوں میں فیصلہ کرواتے ہیں یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، لیکن بنی اسرائیل کے زمانے میں عجیب مقدمہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے، دونوں کے درمیان کیا بحث ہے، یہ سونے کا مٹکا تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا، وہ کہتا ہے، یہ مقدمہ آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے اس مقدمے کو پیش کیا گیا تو داؤد علیہ السلام نے سوچا اب اس کا فیصلہ کیسے کروں، یہ سونے کا مٹکا کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے تیرا، وہ کہتا ہے تیرا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کیا، کہا کیا آپ کی لڑکی ہے؟ اس نے کہا ہے میری لڑکی۔ کیا آپ کا لڑکا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا لڑکا ہے۔ فرمایا آپ ایسا کریں لڑکی کا نکاح اس کے لڑکے کو دے دیں، اور یہ سونے کا جو مٹکا ہے اس کی رقم ان کے اوپر خرچ کر دیں، جو بچ جائے گا اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ۔ میرے بھائیوں آج ہمیں ایسا بننا چاہیے، آج ہم لوگوں کا مال ہڑپ کرتے
کرتے ہیں, کہتے ہیں میرا ہے. ایسا نہیں بننا چاہیے. ہماری نیت کے اندر یہ ہونا چاہیے یہ مال تیرا ہے میرا نہیں, ایسا بننا چاہیے. میرے بھائیوں مسالے بہت ہیں, واقعہ بہت زیادہ ہیں, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والا مسلمانوں, اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو. اگر تم ایماندار بن جاؤ گے, دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا وما توفیق الا مادہ ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے. مادہ ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے. مادہ رتبہ کی یہ سجنوں, مادہ رتبہ کی یہ سجنوں, سونا اللہ ہی جانے. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں, میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. ایویں نہیں میں کہندا پھردا, ایویں نہیں میں کہندا پھردا, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں, میری جنت میری ماں. گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے, گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے.